ناظرین، اس سے پہلے کہ دین کی بات شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں۔ عقیدہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، دعا قبول کرنے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی نہیں جا سکتی۔ عقیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کیے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ عقیدہ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، اس لیے عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب میں زیادہ بڑا مرتبہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ عقیدہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے
کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتہ کہتے ہیں، بہت سے کام ان کے حوالے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا گیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک اور بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ: مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ: ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ: خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ: جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے اچنبے کی بات دکھائی دے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ عقیدہ: ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ عقیدہ: اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دیں، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاریں کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہیں۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ: صحابی لوگوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ: پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں بھی تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ عقیدہ: ایمان تب درست ہوتا ہے جبکہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھیں اور ان سب کو مان لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ: قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایچ ایچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گڑھنا بددینی کی بات ہے۔ عقیدہ: گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ: گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ: غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ عقیدہ: جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، ورنہ جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑ کر سو رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی کرتے ہیں اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ: مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ عقیدہ: مردے کے لیے دعا کرنے سے، خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ: اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا اودھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ: جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ: پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے سارا عالم
پھر پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھا ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بازے بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہیں اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ: دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت نہ آئے گی۔ عقیدہ: بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں، بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دیں یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دیں اور اس پر بالکل سزا نہ دیں۔ عقیدہ: شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ عقیدہ: جن لوگوں کے نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا، البتہ اچھے نشان دیکھ کر اچھا گمان اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ: بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا، اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ عقیدہ: دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ: عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ: آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔